سے فی قصۃ نوح علیہ السلام و دعوت نوح علیہ السلام لابنہ وما فیہا من العبر، سورۃ ہود، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ وقولها قال ابن عباس ایک جگہ پر ہے، لا حول ولا قوة الا بالله۔ وقال ابن عباس وغير واحد من السلف ما زنت امرأة نبي قط۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا یہ قول مبارک ہے کہ کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ وقوله انه ليس من اهلك اے الذین وعدتک نجاتهم، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں جن کے لیے میں نے نجات کا وعدہ کیا تھا۔ وقول ابن عباس فی هذا هو الحق الذي لا محید عنہ فإن اللہ سبحانہ اغیر من ان يكون امرأة نبی من الفاحشۃ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا جو قول ہے اس میں وہی حق ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے نعوذ باللہ یہ کہا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کی اولاد نہیں تھا یا ان کی بیوی کا پہلے سے بچہ تھا یا نعوذ باللہ ابن زنیت زنا کی اولاد تھا، یہ سب غلط باتیں۔ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ کبھی ان کی بیویاں جو ہیں کبھی وہ کافرہ ہو سکتی ہیں، فاجرہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہم مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس کا جو قول ہے وہ بالکل حق ہے۔ سبحانہ اغیر، اللہ کی ذات بہت بڑی غیرت والی ہے، جیسا کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، حضور نے فرمایا انا اغیر منک واللہ اغیر منی، میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ اتنا غیرت والے ہیں، وہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیوی فاحشہ کا ارتکاب کرے۔ وَلِهَذَا غَضَبَ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ رَمَوْا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ بِنْتَ الصِّدِّيقِ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب نازل فرمایا جن لوگوں نے بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق زوجت النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا تھا۔ وَأَنْكَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِهَذَا وَأَشَاعُوهُ،
اور اللہ تعالیٰ نے ان مومنین پر بھی جو دھوکے میں آ کے بیچارے وہ بھی اس کا شکار ہو گئے، سازش کا، اور انہوں نے بھی اس بات کو آگے بڑھایا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو بہتان لگانے والے ہیں وہ بھی تم میں سے ایک جماعت ہے۔ لا تحسبوا شرا لکم، اس کو آپ اپنے حق میں شر نہ سمجھیں، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ اگر سیدہ عائشہ پر یہ الزام نہ لگتا تو اللہ کا قرآن بھی نازل نہ ہوتا، تو ان کے لیے کتنی بڑی خیر ہو گئی کہ قیامت تک ان کی برات جو ہے وہ قرآن میں پڑھی جائے گی۔ اور یہ سیدہ عائشہ کی شان ہے کہ جس کی عصمت کا انکار کرنے والا نص قطعی کے مطابق کافر ہے، جس کے کفر سے کوئی انکار ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر کسی کو اس کے گناہ کے برابر سزا ملے گی۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جس نے سب سے بڑا بہتان باندھا اور ابتدا کی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے، اس کے لیے ہوگا اللہ کا بڑا عذاب۔ اللہ نے فرمایا اذ تلقونہ بألسنتکم، لا حول، اس کو جب تم اپنی زبانوں پہ دہراتے ہو، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور ایسے زبان سے بات نکال لیتے ہو بغیر تحقیق اور علم کے، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور اس کو تم آسان سمجھتے ہو کہ نبی کی بیوی پر الزام لگا دو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ یہ بات جو ہے اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن قتادہ غیرہ ان اکرمۃ بن عباس قال هو ابنہ غیر انہ خالفہ فی العمل والنیت، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان کا حقیقی بیٹا تھا لیکن عمل میں بھی اور ایمان میں بھی اپنے باپ کا مخالف تھا۔ قال اکرمۃ فی بعض الحروف انہ عامل عملا غیر صالح، یعنی ایک قرات تو یہ ہے نا کہ انہ عمل غیر صالح، اور دوسرا علماء نے تفسیری قول یہ بھی پڑھا ہے عامل عملا، اس نے ایسا عمل کیا جو اچھا نہیں، والخیانت تکون علی غیر باب، یہ نہیں ہے کہ اس میں ان کی کوئی ماں کی خیانت ہے۔ وقد ورد فی الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذالک فقال الامام احمد حدثنا یزید بن ہارون حدثنا حماد بن سلمۃ عن ثابت عن شعر بن حوشب عن اسماء بنت یزید قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ انه عمل غیر صالح وسمعت یقول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ولا يبالی انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس اور نا امید نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کے دروازے پر لوٹ آؤ اور توبہ کرو، کیونکہ وہ بخشنے والے بھی ہیں اور ان مہربان بھی ہیں۔ وقال احمد حدثنا وکیع قال حدثنا هارون النحوی عن ثابت البنانی عن شعر بن حوشب عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قال انه عمل غیر صالح، اعادہ احمد ایضا فی مسندہ۔ ام سلمہ ہی ام المومنین، ام سلمہ سے مراد ام المومنین حضور کی بیوی ہیں۔ والظاہر واللہ اعلم انہا اسماء بنت یزید فانہا تکنى بذلك ایضا، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد اسماء بنت یزید ہے، وہ بھی یہ کنیت کرتی تھی ام سلمہ۔ وقال عبد الرزاق ایضا اخبرنا الثوری عن ابن عیینۃ عن موسیٰ ابن ابی عائشہ عن سلیمان ابن قبۃ قال سمعت ابن عباس سئل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله تعالى فخانتاهما،
اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا، وہ اللہ کے کعبے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا معنی ہے کہ ان عورتوں نے خیانت کی، وہ کیا خیانت تھی؟ قال اما انه لم يكن بالزنا، یہ خیانت زنا کی نہیں تھی، ولكن هذه كانت تخبر الناس انه مجنون، یہ نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ لوگوں کو جا کہتے میرا خاوند تو دیوانہ ہے، دیکھا نہیں ہے کشتی بنا رہا ہے خشکی میں، وکان هذه تدل الذي اور لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ جا کے ان کو بتاتی تھی کہ آج آپ کے گھر میں مہمان ہیں، یہ خیانت تھی، یہ معنی نہیں نعوذ باللہ کہ وہ گناہ کیا انہوں نے۔ انہو عمل غیر صالح قال ابن عیینہ واخبرنی عمار الذہبی انہو سال سعید بن جبیر عن ذلك فقال كان ابن نوح ان اللہ لا يكذب، حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا مانگی اور یہ کہا کہ ان ابنی من اہلی، تو اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا بیٹا تو ہے لیکن اس کے عمل ٹھیک نہیں، تو اللہ نے بھی اس کے بیٹے ہونے کی نفی نہیں کی ہے، لیکن تم لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے روایت کاٹ لی ہے۔ اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ لوگ نئی نئی باتیں کرنے کو علم سمجھتے ہیں، تاکہ ایسی بات کریں جو پہلے کسی نے نہ سنی ہو، اور پھر لوگ بیچارے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی علم نہیں ہوتا، وہ بھی واہ واہ کرتے ہیں یار کمال ہو گیا، اس بندے نے جو بات کی ہے نا یہ بات پہلے کسی نے بھی نہیں۔ معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ سب سے بڑا عالم، حالانکہ وہ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بات صحیح بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے بہت ساری باتیں ایسی ہیں، اب جیسے آپ دیکھیں کتنی مشہور کتاب ہے یوسف زلیخا، یعنی باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں، فارسی کی کتاب ہے، جیسے گلستہ بوستہ پڑھائی جاتی ہے ایسے یوسف زلیخا بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ یعنی اتنا اس کا پراپگنڈا کیا، کتاب بھی لکھ ڈالی، لیکن یہ زلیخا کا نام جو ہے کہاں سے آیا ہے؟ اب اس کا کیا علاج؟ بھائی اللہ کی سنت اللہ ہے کہ اللہ قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیتے ما سوا بی بی مریم کا۔ اس سے اللہ نے اپنے بندوں کو سبق دیا ہے کہ جیسے عورت کے جسم کا پردہ ہے اس کے اسم کا بھی پردہ ہے، اس کے نام کا بھی پردہ ہے، کہ نام نہیں لینا چاہیے، ورنہ کتنے بدبخت ہیں جو سکنڈل بنا لیتے ہیں، یا بنت فلان یا بنت فلان۔ یہ جو محدثین نے نام لی یہ مجبوری ہے روایت حدیث کے لیے، ورنہ قرآن پاک نے سارا قرآن کھول کے ایمان سے، یعنی آپ ٹھنڈے دل سے پڑھیں کہ کسی جگہ ماں سوا بی بی مریم کے اللہ نے کسی عورت کا نام لیا ہے؟ اب دیکھیں نا کہ بی بی مریم کی نانی صاحبہ جو تھی، اسی طرح اللہ کیا فرمایا، اذ قالت امرأۃ عمران، امرأۃ عمران، عمران کی بیوی، بس کون نام تو نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی، نام کیا ہے اللہ عالم۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے اپنی بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ اس دریا کے کنارے پہ جا کے پتہ تو کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کی صندوق کہاں پہنچی۔ قالت لأختہ قصیہ، آپ نے ان کی بہن سے کہا، قصیہ مانا اسی قدم پہ چلو، اسی نقش قدم پہ ڈھونڈو، نام نہیں لیا۔ اسی طرح سارے قرآن پاک میں جو کامل مکمل قصہ اللہ نے
کسی ایک صورت میں بیان کیا ہے نا، وہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ باقی انبیاء کے قصے ہیں، کچھ حصہ سورۃ بقرہ میں ہے، کچھ عمران میں ہے، کچھ اس کے بعد جناب سورۃ ہود میں ہے، کچھ سورۃ الانبیاء میں ہے، کچھ سورۃ القصص میں ہے، لیکن ایک واحد قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کہ نحن نقص علیک احسن القصص، میرے پیغمبر ہم آپ پر سب سے خوبصورت اور عظیم واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے کہ یعنی جو سارا الف سے لے کر یہ تک ایک صورت میں۔ اچھا، پھر اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا باقاعدہ خواب ہے، بچپن ہے، کنویں میں گرایا جا رہا ہے، سارا واقعہ ہے۔ پھر آپ کا مصر میں آنا ہے، مصر میں آپ کا فروخت ہونا ہے غلام کی حیثیت میں، اور اس کے بعد عزیز مصر نے آ کے خریدا ہے۔ وہاں بھی اللہ کا قرآن نام تو نہیں لیتا، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی۔ یہ پتہ نہیں چلا کہاں سے لے آئے۔ روایات اسرائیلیہ میں، یہودیوں کی روایات میں دو نام آتے ہیں، ایک زلیخا ہے، ایک رائیل ہے، لیکن محدثین علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، ہم ان کی نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے۔ ہمیں کیا پتہ، جو اللہ کی تورات کو بدل ڈالے ان کی روایت کا کیا اعتبار ہے۔ ایک دفعہ اتفاق سے ایک ٹرین میں بیٹھے تھے تو ایک شیعہ کا بھی بہت بڑا ان کا یعنی مجتہد درجے کا آدمی تھا اور بڑا مولوی تھا اپنا، وہ بھی اتفاق اسی ٹرین کے ڈبے میں سوار تھا، تو باتوں سے باتیں چل پڑی۔ میں نے مجھے یہ پتا تھا کہ یہ صحیح معنی میں مولوی ہے، یہ الگ بات ہے شیعہ ہے۔ اب یہ نہیں نا کہ کوئی اگر آپ کی مخالف پارٹی کا ہے مولوی ہو تو وہ بھی نہ مانو۔ بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں، معتزلی ہیں، خوارج ہیں، روافض ہیں، اسی طرح قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، مشبہ ہیں، اتنے بڑے بڑے عالم ہیں کہ ان کے علم کو دیکھو تو ٹوپیاں گر جائیں۔ یہ تو نہیں نا کوئی علم نہیں تھا، گمراہ ہو گئے، اللہ کی مرضی، اللہ ہدایت دے نہ دے۔ اسی لیے ہر پڑھے لکھے آدمی کو عالم نہیں کہتے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہے مطالعہ ہونا، اسٹڈی ہونا، کتابیں پڑھنا، کثرت کے ساتھ معلومات ہونا، وہ عالم کی 5 صفتیں اللہ نے خود قرآن میں بیان کی جس پر آپ نے کبھی غور نہیں فرمایا ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارے مولوی بھائی نہیں کرتے، تم کیا کرو گے؟ پہلی علماء کی صفت کیا ہے؟ ایمان۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، پہلی صفت کہ ہر اللہ کے فرمان پہ ایمان۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ توحید بھی، اور توحید کی گواہی بھی۔ کیا معنی ہے؟ یعنی اگر توحید اور اس کی گواہی نہیں دیتا تو وہ عالم نہیں۔ وہ بھی قرآن گواہ فرماتے ہیں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا واولو العلم۔ تو ان کا کیا ہے کہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی بھی اور اقرار توحید بھی، یہ عالم کی تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی صفت عالم کی کیا ہے؟ کثرت بکا، اللہ کے نام سے رونا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وَيَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے عالم ہیں، علم والے ہیں، وہ جب میرا نام آتے ہیں روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ عالم کی صفت ہے۔ اور اسی طرح یہ 5ویں صفت کیا ہے؟ خشیہ۔ یبکون ویزیدہم خشوعا۔ اچھا، خشوع اور خشیت میں کیا فرق ہے یہ بھی یاد رکھو۔ ایک تو ہے نا خشوع،
ایک ہے خشیت. خشوع کا تعلق ارکان و جوارح سے ہوتا ہے. کبھی نماز خشوع سے پڑھو، یعنی کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی رومال بناتے رہو، کبھی پھول بناتے رہو، کبھی ٹیلی فون نکال کے دیکھتے رہو. یہ نماز تھوڑی ہے. ایک آدمی نماز میں ایسے داڑھی کھجانے لگا تو حضور نے فرمایا لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا ہے نا تو اس کے ہاتھ پاؤں بھی حرکت نہ کرتے. خشوع کا تعلق یاد رکھو ارکان و جوارح سے ہے، خشیت کا تعلق دل سے ہے. اس لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وهم من خشیتہ مشفقون. یہ خشیت ہے، یہ 5 علماء کی صفت. اور اس کے بعد جناب یہ جن میں یہ علماء کی علم کی صفت یہ ہوں گی تو عالم ہوگا نا. اگر یہ صفتیں نہ ہوں اس کو عالم کہلانے کا تو کوئی حق نہیں. اچھا، اور جو ایسا عالم ہو اللہ نے اس کو 5 انعام دیے ہیں. پہلا انعام کیا ہے کہ جیسے انبیاء شفاعت کریں گے علماء بھی شفاعت کریں گے. اپنے نبی کا وارث بنایا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء. دوسری شان یہ دی ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے. یہ بھی عالم کی شان، جتنا خرچ کرے گا بڑھے گا. مال خرچ کرنے سے کم ہوگا، علم خرچ کرنے سے بڑھ جائے گا. اور تیسری بات کیا ہے، مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم ہماری خود حفاظت کرتا ہے. مال ہو تو چوکیدار رکھو، سیکیورٹی گارڈ رکھو، گارڈ رکھو، مینیجر رکھو، اور یار پھر بھی گھپلا کر جاتے ہیں. لیکن علماء کی حفاظت کے لیے ساری دنیا جانے نہ جانے بیچارے آنکھیں بچھاتے ہیں. تو اب مال حفاظت کا محتاج ہے، لیکن علم جو ہے وہ خود حفاظت کرتا. اور 5واں انعام کیا دیا، جب مرنے کا وقت آئے گا قبر میں تشریف لے جاؤ گے تو مال ساتھ جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جو آپ نے رشوتیں کھا کے بلڈنگیں بنائی ہیں یہ ساتھ لے جاؤ گے، لیکن علم ساتھ جائے گا، وہ قبر میں بھی ساتھ ہے. لا حول انا للہ وانا الیہ راجعون. اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے رات ایک جگہ خیمہ لگایا تو اسی اندر سے مجھے سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. حضور نے فرمایا وہ قبر والا جو تھا وہ پڑھ رہا تھا. تو علماء تو قبر میں بھی پڑھتے ہیں، وہ تو جنت میں بھی پڑھیں گے کہ سورۃ الرحمن پڑھیں گے لذت کے لیے، تکلیف کے لیے نہیں ہے، اللہ کے قرآن سے لذت اٹھانے کے لیے. تو بہرحال وہ ان کا مجتہد صاحب بیٹھے تھے، ایسے باتیں چل پڑی. میں نے کہا جی حضرت کہاں؟ کہتے ہیں جی وہ ایک بہت بڑا کانفرنس ہوتی ہے شہادت حسین کے سلسلے میں، اسی میں مجھے دعوت دی گئی تھی، اسی میں جا رہا ہوں. اور تقریباً میں زیادہ تو نہیں لیکن سال میں زیادہ سے زیادہ 10-12 جلسے اٹینڈ کرتا ہوں، زیادہ نہیں کرتا. اور یہ سارے انتظامات جو صاحب دعوت نے کیے ہیں. میں نے کہا حضرت آپ ماشاء اللہ بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑا ہی، اور پھر یہ کام تو ایسا ہے نا جو آپ سال میں 12 دفعہ کرتے ہیں.
یہ شہادت حسین کے بارے میں کس راوی نے آپ کو یہ واقعہ بیان کیا ہے؟ مولوی تو تھا نا وہ، اس کے چہرے کا رنگ تو بگڑا کہ بھی اس نے بڑی ہماری دکھتی ہوئی رنگ پہ ہاتھ رکھا ہے. کہنے لگے جی کیا مطلب؟ یہ تو بڑا مشہور قصہ چھو ہے. آپ تو مولوی ہیں نا. میں اگر کل بات کروں گا تو میں کہوں گا نا کہ جی ٹرین میں ڈبے میں فلاں تاریخ کو فلاں دن مولوی اسماعیل شیعہ کا مناظر گوجرے والے سے میری بات ہوئی تھی. میں نام لوں گا کہ نہیں لوں گا؟ بالکل لیں گے. تو میں نے کہا آپ جو حضرت حسین کا واقعہ بیان فرماتے ہیں تو وہاں کربلا میں دو پارٹیاں تھیں. ایک طرف حضرت حسین تھے، حسینی تھے، ایک طرف یزیدی تھے. حضرت حسین کے تو سارے شہید ہو گئے اور باقی بچہ کون؟ زین العابدین، وہ بیمار تھے ورنہ وہ بھی شہید ہو جائے. اب حضرت حسین کی جماعت میں تو کوئی رہا نہیں. جو باقی ہیں وہ یزیدی ہیں. تم یزیدی کی روایت قبول کرتے ہو؟ وہ تو یزیدی پارٹی کا آدمی ہے، یہ ابن زیاد کا ہے، یا شمر دل جوشن کا ہے، یا یزید کا ہے. اور آپ تو دشمن کی روایت کیسے قبول کرتے ہیں؟ اس کے بعد میں بڑا سوچا کہ ادھر ادھر سے نکلنے کا کوئی راستہ ہو، لیکن کہنے کا جی بس اصل بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں مشہور ہو جائے تو اس کی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی. کہ جیسے اب سورج ہے نا، جب سورج نکل آتا ہے تو گواہی کی ضرورت ہے، گواہی دے کے سورج نکلا ہوا ہے. جب سورج نکلتا ہے وہ، تو میں نے کہا پھر حضرت حسین کی شہادت بھی خود اپنی آپ گواہ ہے، آپ لوگ بیان کیوں کرتے پھر رہے ہیں؟ جیسے سورج کے بارے میں کبھی جلسہ کیا آپ نے؟ آخر جناب اس کا دماغ جو تھا کہنے کا مکی صاحب مہربانی کریں بس یہ میرے مریدین بیٹھے یہ بدزن ہو جائیں گے. میں نے کہا چلو بدزن ہو جائیں، کیا ہو جائے گا؟ اور تھوڑے بے وقوف دنیا میں یہ نہ صحیح تو کوئی اور مل جائیں گے، فکر نہ کرو. کہ جب تک جاہل موجود ہے ہماری پیری بھی چلے گی، ہماری ہر چیز چلے گی. جب علم آ جائے گا نا پیری فقیری سب ختم ہو جائے. اب دیکھیں نا آپ کے باپ دادا جن کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے تھے، اب آپ کے بیٹے پوتے نہیں رکھتے کیونکہ وہ پڑھ گئے نا. چاہے انگریزی پڑھ گئے ہیں، کالج میں پڑھ گئے، لیکن وہ پتہ لگ گیا کہ نا یہ پیر شیر کوئی نہیں، ڈھونگی ہیں. ہمارے باپ دادا تو بے وقوف تھے، وہ خام خائن کے پاؤں پہ جھکتے تھے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم کیوں ان کو سلام کریں؟ یہ ہمیں سلام کریں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کے بارے میں ایسی بات کہہ دینی کہ زلیخا نام تھا، کہاں سے لے آئے ہو تم؟ امرأۃ العزیز، ہر جگہ قرآن نے فرمایا امرأۃ العزیز. اچھا، مصر کے جن عورتوں نے کہا کہ دیکھو عزیز کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، اپنے غلام پہ جس کو خریدا ہوا ہے اس پہ مرتی ہے اور وہ اس کی بات بھی نہیں مانتا. ہم اگر ہوتے نا تو ایک ہی جھلکی دکھا کے حضرت کو پھنسا لیتے. فلما سمعت بمکرہن، اس لیے قرآن کہتا ہے مکرہن، جب ان کے مکر کے بارے میں سنا. مکر کیا تھا پھر؟ یہی مکر تھا کہ اس کو تو پھنسانے کا طریقہ ہی نہیں آتا نا کہ کیسے کسی کو پھنسایا جاتا ہے. ہمارے مکر ہماری چالوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اب اس نے دعوت دی کہ اچھا تمہیں ناز ہے نا تو آؤ تم بھی اپنے داؤ آزما کے دیکھ لو. اب جب دعوت دی آتت کل واحدۃ منہم سکینا، سب کو چھری کانٹے وغیرہ پکڑائے، فروٹ شروع رکھے. اب جب ساری دعوت کے اہتمام ہو گیا، قالت اخرج علیہم، اب کہا کہ یوسف آؤ، اب پردے سے نکلو باہر. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ
اللہ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئی، ہکا بکا ہو گئی، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی. قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. ان عورتوں کا کوئی نام قرآن نے لیا ہے؟ اچھا، حضرت یوسف کو جب رہائی ملی تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، پہلے تحقیق کرو. مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ان ربی بکیدہن علیم. ان عورتوں کے بارے میں جن نے مکر کر کے مجھ پہ الزام لگایا، ان کی تحقیق تو کرو نا. اب وقت بھی نہیں ہے اور صحت بھی نہیں ہے، دل تو کرتا ہے لیکن کیا کروں، آپ دعا نہیں کرتے. اچھا، اس میں مکر کیا تھا بھئی؟ کہ بھئی حضرت یوسف بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ماں بال نسوۃ اللتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن. قید اور مکر کا معنی تو یہ، اگر انہوں نے جمال یوسف کو دیکھ کے ہاتھ کاٹے تھے تو پھر مکر کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہاتھ کاٹنا ہی مکر تھا. جیسے آج کل جھوٹے عاشق اپنے خون سے خط لکھتے ہیں نا محبوبہ کو، چاہے وہ رنگل ہو یا کسی سرخ سیاہی ہو، کہ میں خون سے خط لکھ رہا ہوں. انہوں نے بھی کہا کہ یوسف اگر ہماری طرف توجہ نہیں کرو گے نا، ہم بالکل خودکشی کر لیں گے. یہ بھی مکر تھا. جب حضرت یوسف اس مکر میں نہیں ہے تو نے کہا یہ انسان ہی نہیں ہے، ایک فرشتہ ہے. ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. واللہ اعلم.